ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس سارے معاملے کے اوپر؟ اور سر ہم بات تو کریں امریکہ ایران کی، لیکن چین ایک بہت بڑا فیکٹر ہے یہاں پر. آئی نو جنگ بندی سب کے حق میں ہے، لیکن جیسے ابھی صافی صاحب نے بھی اور شہزاد نے بھی کہا کہ اسرائیل کی گارنٹی کون لے؟ امریکہ کو تو کئی دفعہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا، میرے اگینسٹ یا میری اطلاعات کے اگینسٹ جا کے نتن یاہو نے حملہ کر دیا، کچھ کر دیا. میڈم شیخ، اچھا لگتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اچھا لگتا ہے جب پاکستان کو عزت ملتی ہے، اچھا لگتا ہے جب ہمارا سبز ہلالی پرچم کہیں بھی سر بلند ہوتا ہے، اور اچھا لگ رہا ہے آج سینس پریویل کر رہی ہے پاکستان میں. ہماری سفارتکاری، ہماری کوششیں، ہمارا نیوٹرل رہنے کی کوششیں، ہمارے ثالث بننے کی کوششیں صاف نظر آ رہی ہیں، اور ہم بہتر رستے پر چل رہے ہیں. اور یہ جو آج 5% پاکستان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کبھی 90% ہوا کرتا تھا پاکستان. کبھی پاکستان دنیا بھر میں مرکز نگاہ ہوتا تھا. چین، امریکہ کو ہم نے ایک ٹیبل پر بٹھایا، ہم نے پل کا کردار ادا کیا. جاپان کی ہم نے مدد کی، جرمنی کو ہم نے قرضہ دیا. یہ خلیجی ممالک جن کی طرف آج ہم ہر وقت دیکھتے ہیں تیل کے لیے، پیسے کے لیے، مزدوروں کے لیے، اور جو کبھی کبھی ہمارے شہروں پر پابندی بھی لگا دیتے ہیں کہ بھکاری یہاں سے آتے ہیں، ہمارا کلچر خراب کرتے ہیں، یہ ہماری طرف دیکھا کرتے تھے. اور شاہ ایران یہاں روز آیا کرتے تھے، روز آیا کرتے تھے، اور ہماری ترقی دیکھ کر حیران ہوا کرتے تھے. کوریا نے ہمارا ترقیاتی ماڈل اپنایا اور آگے نکل گیا. پھر بد نصیب دن آئے آہستہ آہستہ اپنے بلنڈرز کی وجہ سے، ساروں کے بلنڈرز کی وجہ سے. 1971 میں ملک ٹوٹا، ریورس گیئر لگا، اور پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے شاہی خاندان آ گئے، ان کی اپنی جمہوریت آ گئی، اور پھر ہم کہیں کے نہ رہے، ورنہ ہم بہت آگے تھے، کمال کے تھے، اور ہمارا ایک مقام تھا. اور میڈم شیخ، دوسری بات، بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ دنیا ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے رحم و کرم پر ہے. یہ آج کے ہٹلر ہیں، آج کے چنگیز خان ہیں، آج کے ہلاکو خان ہیں. کون ان پر اعتبار کر سکتا ہے؟ کیا ایران اعتبار کر سکتا ہے جو ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، جس کی لازوال، بے مثال، با کمال مزاحمت جاری ہے؟ کیا ایران ان پر ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ آج اگر ٹرمپ صاحب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو عمان میں بھی تو مذاکرات ہو رہے تھے، وہاں سے کیوں بھاگے؟ اور اس سے پہلے بھی تو مذاکرات ہو رہے تھے، وہاں سے کیوں بھاگے؟ مذاکرات ان کا مقصد ہے، امن ان کا مقصد ہے؟ نہیں. یہ ایک عجیب و غریب مائنڈ سیٹ ہے جو اس وقت پوری دنیا کو رول کر رہا ہے. اور ان دونوں پر کون اعتبار کرے گا؟ ان دونوں کی کون گارنٹی لے گا؟ مثال کے طور پہ ہم ثالث ہیں، ہم تو اپنی بساط کے مطابق بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم کوئی معاہدہ یا کوئی بات چیت یا کہیں ہم کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا اس طرف بات جاتی ہے، تو کون گارنٹی لے گا؟ اقوام متحدہ، چین، روس، پاکستان، عرب ممالک، یورپ، پوری دنیا سمیت صدر ٹرمپ کی، کہ وہ پھر حملہ آور نہیں ہو جائیں گے؟ پھر وہ اچانک مجتبیٰ خامنہئی صاحب مثال کے طور پہ سامنے آ جاتے ہیں تو وہاں سے کوئی میزائل آ کر وہ کہیں کہ جی ان کو بھی ہٹ کر دیں، اور کہیں بھی کہیں کہ آج پھر ہماری جنگ شروع ہوگی، تو ان کی کون گارنٹی لے گا؟ یہ ایک بڑی بات ہے. اور 8 ملکوں پر حملہ آور ہوئے ہیں ٹرمپ صاحب کے اس دور صدارت میں امریکہ، اور 2 بار مذاکرات سے بھاگ کر انہوں نے حملے کیے ہیں، اور ہر روز اپنی باتوں سے پھر جاتے ہیں ٹرمپ صاحب، جو باتیں کہتے ہیں اسے پھر جاتے ہیں. اور لہٰذا یہ بڑی ایک عجیب و غریب سچویشن ہے، اور جس میں پوری دنیا پھنسی ہوئی ہے ان 2 لوگوں کی وجہ سے، جن کا نام ٹرمپ ہے اور نیتن یاہو ہے. صحیح. اب ایک آپ کا آخری بات سوال تھا کہ پاکستان کی منفرد صورتحال ہے، پاکستان کے لیے فائدہ مند یا آئندہ مشکل صورتحال ہے. کچھ چیزیں ہیں میڈم شیخ جو ہمیں کرنی ہیں. ایک تو ہم تنی ہوئی رسی پر چل رہے ہیں، سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ، ایران کے لیے کچھ بہتر کرنا ہے، چین سے اچھے تعلقات ہیں، امریکہ سے بہتر تعلقات ہم چاہتے ہیں. تو یہ تنی ہوئی رسی پر ہم کتنی دیر صحیح طریقے سے چل پاتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے. پھر پڑوسیوں سے اچھے تعلقات، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم نے ہر کوشش کی، لیکن جب تک ہمارے ارد گرد ہمارے سرحدوں پر تعلقات نارملائز نہیں ہوں گے، چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. پھر دہشت گردی، صرف 2 جملے، پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے. اور پھر جو سب سے بڑی 2 باتیں ہیں، معاشی، اقتصادی، مطلب ہماری معیشت، جب تک ہماری یہ بہتر نہیں ہوگی
दुनिया में मकाम नहीं मिलेगा। और आखिरी बात, अपना घर, अपना हाउस इन आर्डर करना, ये जो अंदर हमारे सियासी अदम इस्तेकाम है, जो नफरत है, जो तकसीम है, हम दुनिया भर में सालसियाँ करवा रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, दुश्मनों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, अपनों से भी बैठें, बातचीत करें और इन चीज़ों को सेटल करें। तो इन ये और आखिरी बात, ये मफादात की दुनिया है, इन बेहतर तल्लुकात से हम क्या उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या हमने सिर्फ तारीफ़ों पर और खुशामदों पर खुश रहना है, या हमने इन सारी तारीफों को बदलना है अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, मफादात के लिए? ये भी बड़ा है। एब्सोल्युटली आपका पॉइंट लेजिट है, लेकिन देखने के दो जाविये होते हैं ना। एक तो क्या टैंजिबल हमें कोई बेनिफिट्स यानी कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है कुछ, वो तो आगे जाके ऑब्वियसली हम उसको देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। बट अभी भी सबने हाईलाइट किया कि पाकिस्तान का असर, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज, पाकिस्तान की नेक नामी, वो तो डेफिनेटली उसका अहम किरदार सामने आया है इन द शॉर्ट रन।